ایک جگہ ایک گدھے نے پیشاب کر دیا۔ اس کی مقدار اس قدر تھی کہ گھاس کے تنکے اس کے بہاؤ کی زد میں بہنے لگے۔ ایک مکھی ایک تنکے پر بیٹھ گئی اور گدھے کے بہتے ہوئے پیشاب پر اس نے محسوس کیا کہ میں دریا میں سفر کر رہی ہوں، اور یہ بہتا ہوا تنکا ایک عجیب کشتی ہے۔ دوسری مکھیوں کے مقابلے میں اپنے دل میں اسے اپنی برتری کا احساس ہوا، اور یہ لطف اس نے کبھی نہ پایا تھا۔ پس اس کے خیال میں یہ بات آئی کہ میں دوسری مکھیوں پر اپنی فوقیت اور بلندی کا اعلان کروں۔ چنانچہ مکھی نے کہا کہ میں نے دریا اور کشتی رانی کا فن پڑھا ہے اور اس فکر میں ایک مدت صرف کی ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ مکھی جس حماقت میں گرفتار تھی، اسی طرح ہمارے عقلائے زمانہ اپنے وہموں اور باطل خیالات اور نظریات کا نام تحقیق رکھتے ہیں، اور وحی الہی کے آفتاب سے استفادہ کرنے میں اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ جس طرح چمگادڑ سورج سے اعراض کرتے ہوئے الٹا لٹکنے کو کمال سمجھتا ہے، اسی طرح یہ لوگ خیال فاسدہ کی تاریکیوں میں الٹا لٹکنے کو کمال انسانیت سمجھتے ہیں۔ معزز سامعین، اس واقعے سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ میں قرآن و سنت اور حضرات اسلاف بزرگان دین کے راستے سے ہٹ کر خود ہی حق کا راستہ پالوں گا اور محقق بن جاؤں گا، تو یہ اس کا وہم اور خام خیالی ہے۔ اس طرح وہ ساری زندگی خوش فہمی میں مبتلا رہے گا، مگر کبھی منزل مقصود یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کو نہیں پا سکتا۔ اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے۔